نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، اس دنیا میں اللہ پاک نے یہ اصول بنایا ہے کہ اگر اللہ پاک کوئی کام لگائیں، کوئی بات فرض فرمائیں، کوئی عمل فرض فرمائیں اور اس عمل کو انجام دینے میں انسان کو تکلیف ہو تو جو اس عمل کو انجام دینے میں جتنی تکلیف اٹھا لے گا اس کو اس اعتبار سے ثواب دیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں الاجر بقدر المشقہ۔ اجر جو ہوگا وہ مشقت کی مقدار پر ہوگا۔ اور اللہ پاک کی طرف سے جو چیز فرض کی جائے، انسان کی کامیابی اور کمال یہ ہے کہ وہ اس کو پورا کر دے، چاہے کتنی بھی مشقت پیش آئے، اور مشقت پیش آنے کے باوجود پورا کر دینا یہ کمال ہے۔ مشقت پیش آنے کے باوجود پورا کر دینا یہ کمال ہے۔ کسی فرض کو پورا کرنے کے لیے جب محنت و مجاہدہ کیا جاتا ہے اور جس کی طرف سے کام لگایا گیا ہے وہ محنت اور مجاہدے کو دیکھتا ہے تو اس کے اعتبار سے انعامات ہوتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے چیمپئن شپ جیتنے والے، چوٹیوں کو طے کرنے والے، پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر لے جا کے جھنڈے گاڑ کے آنے والے، مقابلوں میں حصہ لے کے فرسٹ آنے والے، اپنے ملک کا نام روشن کرنے والے، چوروں ڈکیتوں کو پکڑنے کے اندر مہارت دکھانے والے، جتنا رسک میں ڈال کر، مجاہدے میں ڈال کر، مشقت میں ڈال کر کام کو انجام دے دیتے ہیں، اس میں انعام ویسے ہی پاتے ہیں اور ان کو خوشی اتنی ہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کیا، یہ کام کر دیا، اس کی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اس مشقت کے اٹھانے میں ایک لذت محسوس کرتے ہیں ایسے لوگ، مشقت اٹھانے میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ اس مشقت کو اٹھا کے جب وہ کام کر دیں تو آخر وقت میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں رو رہے؟ ارے صاحب یہ کام ہو گیا اس لیے رو رہے ہیں، ایک کام ذمہ تھا اس کو کر دیا، اس وجہ سے۔ کیوں؟ اس میں کیا ہوگا کہ جس کے لیے یہ کیا وہ بڑا خوش ہوگا، بڑا انعام اس پر ہے، ہمارا نام روشن ہو جائے گا، ہماری عزت ہو جائے گی۔ دین کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے میرے دوست، اللہ رب العزت کے معاملے میں ایسے ہی ہے۔ عام دنیاوی انسانوں کے پاس، بے حیثیت انسانوں کے پاس اس طرح کے اعمال کی پذیرائی کی جاتی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، قدر کی جاتی ہے، اس پر انعامات رکھے جاتے ہیں بڑے بڑے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، بس اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بلکہ اللہ نے وہ چیز بندوں میں اپنے رکھی اس لیے تاکہ اللہ کے معاملے کی نزاکتیں سمجھ میں آئیں۔ زیادہ تر شریعت کے کاموں کی ترتیب کچھ ایسی رکھی اللہ پاک نے کہ جو بندوں کے آپسی معاملات میں جو نزاکت ہے، تعلقات میں جو نزاکت پائی جاتی ہے، جو خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان کی رعایت شریعت میں بتائی جاتی ہے، وہ سمجھانا ہی وہ ہوتا ہے۔ دیکھو مخلوق میں اس نزاکت کا یہ اثر ہے تو مخلوق اور خالق میں اس نزاکت کا اثر کیسے ظاہر نہیں ہوگا؟ اسی لیے اعمال کے اندر حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک اس کو افطار کے وقت میں خوشی ہوتی ہے اور ایک اس کو اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت میں خوشی ہوگی۔ روزے دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں،
فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. پھر جو فطر ہوتا ہے، افطار جو ہوتا ہے، یہ دو ہوتا ہے، افطار صغیر اور افطار کبیر. افطار صغیر ہر روزے کے ختم پر اور افطار کبیر پورے مہینے کے ختم پر. دو خوشیاں روزے دار کو ہوتی ہیں. اب روزے میں کام کر رہے ہیں، کام کے ساتھ انتہائی گرمی ہے، مشقت ہو رہی ہے، کام میں بھی زیادہ مجاہدہ پڑ گیا ہے، ہوتے ہوتے آخر سورج غروب ہو جاتا ہے، افطار کا وقت قریب افطار ہو جاتا ہے، تو روزے دار کو بڑی خوشی ہوتی ہے. پھر یہ خوشیاں دو قسم کی ہیں. ایک تو یہ کہ چلو بھائی جو پابندی کا ٹائم تھا کھانے کا ختم ہو گیا، جاؤ کھاؤ جلدی. اور پھر اس میں تواضع بھی چاہیے. تواضع کا مطلب یہ ہے کہ بڑاپن نہیں دکھانا ہوتا ہے کہ ارے یہ کیا ہے، 17 کیا ہے، میں تو 22 گھنٹے تک بھوک کر رہوں گا، میں عشاء کے بعد افطار کروں گا. یہ پسند نہیں ہے. عاجزی بھی دکھانا ہے کہ اللہ تو آپ کے لیے تھے، ہم تو بندے ہیں بھوکے پیاسے، ہمیں تو اگر موقع مل جاتا تو ہم تو چیر پھاڑ کے کھا جاتے دن میں کسی کو، اسی لیے افطار میں جلدی ہے. اور افطار میں جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی جلدی ہو کہ روزے کے وقت کو رسک میں ڈال دیا جائے، روزے کو رسک میں اور خطرے میں ڈال دیا جائے. افطار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے احتیاط سے ہی روزہ کھولا جائے، لیکن بہت لیٹ نہ کیا جائے. اب وہ بعض مرتبہ بعض اس میں جو چھپ کر آتے ہیں فلائر جو چھپتے ہیں مہینوں کے، اور اسی طریقے پر بعض دوسری جگہوں پر دیکھا ہے، ارے صاحب اس کو فرض کر لو کہ صاحب 26 پہ وقت ہو رہا تھا، ارے بھائی 26 پہ ہو رہا، بس 26 پہ کھول دو. آپ کی 26 اگر 25 نکلی کل تو گھڑیوں میں فرق ہوتا ہے. چھپانے والے نے 1-2 منٹ آگے پیچھے کر دیے ہوں تو اسی لیے 2-3 منٹ کی جو تاخیر ہوتی ہے وہ تاخیر شمار نہیں ہوتی. اچھا، بہت لوگوں کو اصل میں ایک مسئلہ معلوم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وقت ختم ہونے کے بعد میں بھی روزہ رہتا کیا؟ غروب ہو گیا، 26 کو سورج غروب ہو گیا، تو اب کیا 27 تک آپ کا روزہ باقی رہتا کیا؟ کوئی افطار کرے یا نہ کرے، روزے کا ٹائم ختم، روزہ ختم. وہ تو ہمیں عاجزی دکھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم اپنے عمل سے بھی اظہار کر دو کہ تمہارا روزہ ختم ہو گیا. ورنہ کوئی 10 بجے تک کریں گے تو یہ تھوڑی ہوا کہ 10 بجے جا کے اس کا روزہ ختم ہو گیا. اس لیے افطار میں جلدی کرنا ہے اور سحر میں تاخیر کرنا ہے. تاخیر میں بھی ایسے ہی ہے، بعض لوگ رسک. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ صاحب وہ فلاں جگہ، وہ کہتے ہیں فلائر تو اپنی جگہ پر ہے لیکن اذان تک کھانا ہے، چاہے کبھی بھی اذان دے مؤذن مسجد مسلم میں. اگر 5 بجے ہو رہی ہے اذان، 4:30 بجے ہو رہی ہے تو ہم تو 4:30 تک کھائیں گے. بس جو سمجھ میں آ گیا ویسا ہوتا ہے. ویسا نہیں ہے. جب علم پکا نہیں ہوتا تو اس میں ظن غالب کا اعتبار ہوتا ہے. جب گھڑیاں نہیں تھی اس وقت کے حساب کا انداز الگ تھا. اس زمانے میں بغیر گھڑی کے لوگوں کو اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ اس میں بھی بالکل جچا تلا معیار ہوتا تھا. ماہر ہوتے تھے اس کے لوگ پہچاننے کے، صبح صادق کو پہچاننے کے، غروب کو پہچاننے کے ماہر ہوتے تھے. اللہ پاک کو زمانے کے اعتبار سے وہ صلاحیت عطا فرماتا ہے ہر زمانے میں ضرورت کے اعتبار سے. اور جب گھڑیاں آ گئیں، اوقات کی ترتیب سامنے آ گئی، تو علماء نے لکھا ہے کہ متیقن وقت معلوم ہو جانے کے بعد میں 1 منٹ کے بعد تک بھی آدمی کھا لے گا، 1 منٹ بھی اگر کھانے میں گزر جائے گا وہ دن روزے میں شمار نہیں ہوگا. گیا اس دن کا روزہ، قضا کرنی پڑے گی پھر بعد میں جب معلوم ہو جائے گا. ایسے ہی 1 منٹ پہلے اگر کسی نے افطار کر لیا، 1 ہی منٹ باقی، ارے 1 منٹ سے کیا ہوتا ہے، سارے دن تو بھوکے رہتے، روزہ نہیں ہوتا. تو وقت پر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پوری احتیاط بھی ملحوظ رکھی جائے. تو 2-3 منٹ اس کا مارجن رکھ لینا، اس کو تاخیر میں نہیں شمار کیا جاتا. روزہ تو آلریڈی گیا، جیسے وقت ختم ہوا تو روزہ تو گیا، چاہے کھائیں چاہے نہ پیے. اپنے عاجزی اور تواضع دکھانے کے واسطے یہ ترغیب ہے. ایک خوشی بہرحال یہ ہوتی ہے افطار صغیر کے وقت میں کہ صاحب چلو کھانا پینے کا وقت ختم ہو گیا، کھاؤ پیو. لیکن صاحب محبت کی خوشی دوسری ہوتی ہے. اس افطار صغیر میں بھی صاحب محبت کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ آج روزے کا عمل ہو گیا، اللہ نے روزہ کرا دیا، روزہ ٹوٹا نہیں، میں نے کسی بات کو بہانہ بنا کے روزے کو چھوڑا نہیں. یہ مشقت تو ہوئی لیکن کام ہو گیا اللہ پاک کے لیے. اللہ نے جو کام لگایا تھا وہ کام کر دیا.
اب کوئی بھی دنیا کے اندر یہ ہے کہ جو پروجیکٹ دیا گیا ہے، جب آدمی اس پروجیکٹ کو پورا کرتا ہے تو اپنے باس کے پاس جانے سے پہلے اس کو ایک فیلنگ خوشی فیل ہوتی ہے، یار ایک کام ہو گیا ماشاءاللہ، ان ٹائم ہو گیا، پراپر ٹائم پہ ہو گیا. تو فرحت عند فطری کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے. ایسے ہی افطار کبیر جو ہے، جب عید ہوتی ہے، جب پورے مہینے کے روزے ہو جاتے ہیں تو وہ اس وقت میں بھی یہ دو خوشیاں ہوتی ہیں. چلو بھائی یہ سلسلہ جو اللہ پاک نے سال میں ایک مرتبہ ہمارے لیے رکھا تھا وہ پورا ہو گیا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جو تعداد اللہ نے تمہارے لیے روزوں کے مقرر فرمائی اس کو مکمل کر دو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے ایک مہینہ روزہ رکھنے کی اور ایک مہینے تک روزے کو نبھانے کی توفیق عطا فرما دی. تو کھانا کھانے کا سلسلہ جو دن میں جس کی وجہ سے ہم رکے ہوئے تھے اس کی ایک خوشی ہوتی ہے، اللہ پاک کا حکم اب کھانے کا ہے، اجازت ہے. اور دوسرے یہ کہ ایک عمل کو پورا ہو جانے کی خوشی ہے. ایسے ہی جب اس عمل کو پورا کر کے جو مہینے بھر کا آدمی کے ذمے تھا اور مسلسل پورا کرتے رہنے کا عمر بھر کے واسطے، کہ جب بھی سال میں رمضان آتا اور برابر ہم روزے رکھتے، رمضان آتا روزے رکھتے، رمضان آتا روزے رکھتے، تو جب اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی تو وہ بڑی خوشی کا دن ہوگا. فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، ایک خوشی ہوتی ہے اس کے افطار کے وقت میں روزے دار کو، اور ایک خوشی ہوتی ہے اس کو اس کے پروردگار سے ملاقات کے وقت میں. پروردگار سے ملاقات کے وقت میں خوشی کس معنی میں جائے گی؟ بولیے اب یہی ہے کہ اللہ نے اپنے کمزور اور ناتوان اور ضعیف اور گنہگار مقصر بندے پر ایک ذمہ داری عائد فرمائی تھی. احکم الحاکمین نے، مالک الملک نے، بادشاہوں کے بادشاہ نے، خالق و فاطر و مالک نے، یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے لگائی تھی، وہ میں نے نبھائی. خاص سفارش کرے گا روزہ سفارش کرے گا. پروردگار آپ نے یعنی اللہ تعالیٰ کے مفروضات فرائض جو ہیں وہ شکلوں کے اندر ہیں آخرت میں، وہ محسوسات ہیں آخرت میں، وہ جواہر ہیں آخرت میں، وہ ایک وجود حسی اور وجود خارجی کے ساتھ حاضر ہوں گے. قرآن پاک کی صورتیں اپنے وجود خارجی کے ساتھ، روزہ اپنے وجود خارجی کے ساتھ، فزیکل اسٹرکچر کے ساتھ، نماز اپنے فزیکل وجود کے ساتھ وہاں ہوگی. تو یہ سفارش کریں گے کہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روک کے رکھا، جائز چیزوں کے کھانے پینے سے روک رکھا، ناجائز سے تو بچتا تھا. آپ نے وقت دیا تھا کہ اس وقت سے اس وقت تک جائز سے بچنا ہے، اس نے جائز سے بھی اپنے کو بچا لیا تھا. اب آپ میں سفارش کرتا ہوں، آپ میں اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے. اور نماز اور روزہ یہ دونوں ایسے سفارشی ہیں، اور قرآن پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی الگ، تو یہ ایسے سفارشی ہیں کہ یشفعان، ان کے روزے ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی مسلسل ہر سال مہینے بھر کے روزوں کو نبھاتا رہا، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فریضہ عائد ہوتا رہا، جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو کتنی یہ امید کی چیز نہیں. رات میں آئی تھی نا وہ آیت، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. بہترین جو امید کی جا سکتی ہے، ہوپ قائم کی جا سکتی ہے کہ یہ چیز آج اس کا کچھ بنے گا، آج اس سے کچھ کام چلے گا، آج وہ چیز ہے فرحت عند فطری. اب ظاہر ہے کہ وہ جتنی مشقت کے ساتھ روزہ رکھنے میں جو مشقت برداشت کرنی پڑی، عام طور پر ذرا زیادہ مشقت ٹائم کے اعتبار سے اور موسم کے اعتبار سے جو برداشت کرنی پڑتی ہے وہ پوری عمر میں 2-3 مرتبہ پیش آتی ہے. ایسے روزے 25 سال پہلے آئے ہوں گے، 25 اور 30 سال کے درمیان میں ایسا ٹائم آتا ہے جس کے اندر 17 18 گھنٹوں تک روزہ جاتا ہے. مثلا شکاگو میں 17 گھنٹوں تک. پھر 25 سال کے بعد ہی آئے گا. اب مولانا صاحب بالغ ہی ہوتے ہیں 15 کے بعد، اور کب تک جیتے وہ نہیں پتا چلتا. سمجھ رہے؟ اب کتنے رہ گئے؟ تو عمر میں 1-2 مرتبہ ہی ٹائم آتا ہے ایسا، لیکن اتنا ہوپ فل ہوگا وہ میں بتا نہیں سکتا. کیوں؟ اس واسطے کہ جتنی مشقت کے ساتھ میں نبھایا گیا ہوگا، اس کے پاس نہ بھول ہے، اس کے پاس نہ نظر اندازی ہے، اس کے پاس نہ ناقدری ہے، نہ اس کے پاس ایسا غنا برتا ہے. واللہ شکور حلیم، اللہ پاک تو سب سے زیادہ تھینک یو کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا کیا ہے؟ قدر کرنا بندے کے عمل کی، مشقت کو اٹھانا، مصائب اور آفات کو جھیلنا، تکلیفوں میں اپنا وقت اللہ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ میں گزارنا، یہ ان اولو العزم پیغمبروں کے ساتھ ہونے والے کاموں میں سے ہے. یہ چیز
پیغمبروں کے ساتھ جو ابتلاءات ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا گناہ کیا انہوں نے؟ کیا پریشانی ہے؟ حضرت یعقوب کو کیا مصیبت کیا انہوں نے کیا گناہ کیا تھا کہ صاحب 23 سال کی روایت سے لے کے 40 سال تک اپنے بیٹے کی جدائی میں رہے، اور ایسی جدائی کہ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. یوسف علیہ السلام کو الگ مصیبت. اس معصوم کا کیا قصور تھا جس کو کنویں میں پھینک دیا گیا؟ اس کا کیا قصور تھا جس کو بازار مصر میں بیچ دیا گیا؟ اس کا کیا قصور تھا جس کو زندان اور قید خانے میں 7 سال کی روایت سے لے کے 12 سال تک ڈال دیا گیا قید با مشقت میں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ دنیا میں مجاہدے کے لیے انسان کو رکھا گیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. محنت ہے، مجاہدہ ہے. جو ہمارے لیے جتنی مشقت کو برداشت کرے گا اتنا اس کو ملے گا. اسی لیے افطار کے وقت میں وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے وقت میں خوشی روزے دار کو ہوگی وہ اسپیشل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب انعامات ہوں گے، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ ریاکاری کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ اخلاص کے ساتھ ہوگا. آدمی اخلاص کے ساتھ روزہ رکھ کے اپنے روزے کا ثواب ختم کر لے سکتا ہے اپنی نادانی سے، لوگوں کے سامنے بگار کے شان اپنی. لیکن خود روزہ رکھنا یہ بغیر اخلاص کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزے کی حقیقت ہے کھانا نہیں، پینا نہیں، بیوی کے پاس جانا نہیں. تو کھانا نہیں، پینا نہیں، دن میں کتنی مرتبہ تنہائی کا وقت آدمی کو ملتا ہے؟ بہت مرتبہ کچن میں آدمی تنہا ہوتا ہے. اور آج کل تو طہارت خانے بھی اتنے صاف ستھرے ہیں، وہاں اگر کوئی آدمی کھا پی لے تو ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. بلکہ لوگ جو جاب وغیرہ پہ جانے والے ہیں اپنا ٹی کا کپ لے کے چلے گئے اندر، اپنا جنا والا برگر لے کے چلے گئے اندر. یہ بھی دیکھا گیا ہے نزاکت کی، موقع کی نزاکت کے اعتبار سے پانی اندر پی رہے ہیں. تو اگر کسی کو نیت کسی کی نہیں ہے صحیح روزے کی تو تنہائی اس کو بہت حاصل ہے. کون دیکھ رہا ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا ہے؟ روزہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے. اسے فرمایا الصوم لی، روزہ میرا ہوتا ہے صرف، اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اور جواب اور بدلہ مقرر نہیں فرمایا جیسے عمل کا بدلہ ہے کہ فلاں کا اتنا ثواب، فلاں نہیں. روزے کا تو میں وہاں دیکھوں گا. خاص گیٹ جنت کا بنایا گیا ہے. جنت کا ایک گیٹ روزے داروں کے لیے، باب الریان اس کا نام ہے. ریان کے مناتے ہیں سیرابی کا گیٹ. گیٹ بنائے گئے، گیٹ کے نام دیے گئے ہیں اعمال کے اعتبار سے. جنہوں نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا اللہ کی خاطر، ان کے لیے جنت میں داخلے کا جو انٹرنس ہوگا اس کے اوپر اسپیشل یہ لکھا ہوگا کہ یہ سیرابی کا ہے. اس کا مطلب اس میں سے جانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر سے دنیا میں سیراب ہونے سے، پیاس بجھانے سے بچایا تھا. وہ ایک شان ہے، ایک اعزاز ہوگا باب الریان سے داخلہ کیوں روزے دار کا ہے. وہ جو انعام اللہ پاک کی طرف سے ہوگا وہ بہت اسپیشل ہوگا. تو دنیا کا یہ اصول ہے میرے دوستو، اللہ پاک کی طرف سے یہ ضابطہ ہے الاجر بقدر المشقہ. مشقت کے اعتبار سے اجرت ملے گی. عمل میں جب مشقت پیش آتی ہے یہ تو آدمی کے لیے لک ہوتا ہے. اپنی طرف سے مشقت کے ساتھ کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، سہولت کے ساتھ کرو. اگر آپ اختیار دیا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اسهل کو اور سہولت والے راستے کو اختیار فرما دیتے. لیکن اگر کام کرتے وقت میں آ گئی کوئی چیز تکلیف کی تو اس تکلیف کو برداشت کرنا تو آدمی کا لک ہے، لکی پرسن ہے وہ. ارے یار کام کرنا تھا، اس میں یہ تکلیف اللہ کے لیے پیش آ گئی، اب اس کو نبھا رہے ہیں. ایسے ہی تراویح کا مسئلہ ہے رمضان میں، کہ رمضان ایسی حالت میں روزہ بھی رکھنا، پھر اس کے ساتھ میں تراویح پڑھنا. پھر جس کو تراویح کہتے ہیں وہ تراویح پڑھنا. تہجد کو تراویح نام دے دے کے پڑھنا تو ایسے ہی ہے جیسے شراب کو مشروب کا نام دے کے پی جانا. جو تہجد ہے وہ تہجد ہے، جو تراویح ہے وہ تراویح ہے. تہجد الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے. تراویح وہ جو 20 رکعت والی ہوتی ہے وہ پڑھنا پوری. اور اس میں ظاہر ہے کہ مجاہدہ تو ہوگا، ٹائم کے اعتبار سے بھی مجاہدہ ہے. رمضان پورا ہے ہی مجاہدے کی بیس پر، روزہ مجاہدہ ہے. اور حدیث شریف میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ روزے دار کو ثواب عنایت فرمائیں گے، اسے کہیں گے کہ فرشتے کہیں گے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس کا بدلہ ہے؟ کہیں گے یہ کچھ بھی نہیں کرنے کا بدلہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرنے کا بدلہ ہے. ارے کچھ بھی نہیں کیا تو بولے یہی تو تھا، کھانا نہیں کھایا تھا، پانی نہیں پیا تھا، کیا کام تھا؟ کچھ کیا تھا تم نے؟ یہی تو کیا تھا کہ کچھ نہیں کیا تھا. قرآن پاک میں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ کہیں گے کھاؤ اور پیو جو تم خالی دنوں میں ٹائم نکال کے آئے.
تو خالی دن سے کیا مراد ہے؟ ایام الخالیہ کی تفسیر ایام الصیام سے کرتے ہیں مفسرین کہ روزے کے دنوں میں آدمی کیا تھا، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، عمل سو رہا ہے ابھی تو عمل میں ہے، خالی بیٹھا ہوا ابھی تو عمل میں ہے. کیوں؟ ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ بس اس نے اپنے آپ کو کھانے سے روکا ہوا ہے، پینے سے روکا ہوا ہے. یہ دیا جا رہا ہے کس میں؟ کچھ نہ کرنے کے بدلے میں، کچھ کرنے کے بدلے میں، نہ کرنے کے بدلے میں. یہ ایسے انعامات ہیں میرے دوست. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ایمان محض اللہ کی محبت میں، اللہ کے ذات علی پر ایمان ہے، اللہ نے حکم دیا. احتساب اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس عمل پر، اس وعدے پر یقین کے ساتھ، یہ وعدے کے اوپر یقین پورا، یہ وعدہ پورا ہوگا، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. تو جو روزہ رکھتا ہے رمضان کا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں جتنے گھپلے ہوئے ہمارے، جتنے دھاندلیاں ہوئی ہیں، جتنی لپا ڈپی بولتے ہیں اپنے پاس، وہ سب صاف ستھری ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان. البتہ گناہ کبیرہ یہ توبہ کے ساتھ ہے مشروط، اور حقوق عباد جو ہیں، بندوں کے جو حقوق ہیں، وہ حقوق کے ادائیگی کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ بھی تو ہم کوئی کم پاپ نہیں کرتے، ہمارا تو وجود ہی غلطیوں سے ڈوبا ہوا ہوتا ہے. وجود کا ذنب لا یقاس به ذنب، ہم تو غلطیوں کے پتلا ہیں، صبح سے شام تک ہم سے ہوتی رہتی ہیں غلطیاں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو وہ پھر بھی ہے، اور جب کا جب مواخذہ پکڑ نہیں ہے تو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا. ورنہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ اگر میں تمہاری غلطیوں پہ جب کا جب پکڑنے لگوں تو ایک بھی زندہ نہیں رہے گا، زمین پوری خالی پڑ جائے گی، سونی ہو جائے گی، یہاں سے وہاں تک کوئی ہے ہی نہیں. موقع دیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی طریقے پر فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو قیام کر لے رمضان المبارک کا ایمان کے ساتھ ہو، احتساب کے ساتھ ہو، اللہ کی ذات عالی پر ایمان کی وجہ سے، اور جو وعدہ ہے اس وعدے کے جو ثواب بتایا گیا ہے اس کا یقین، غفر له ما تقدم من ذنبه، سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. ہر رمضان کو رمضان یوں سمجھیے کہ ڈرائی کلیننگ میں آدمی کو ڈال دیا جاتا ہے، پورے داغ دھبے نکالو بھائی، اس کے صاف کرو. تطہیری نظام ہے یہ. رمضان کو رمضان کہتے ہی اس لیے ہیں، رمضان کے اصل معنی جلا دینے کے ہیں. کہتے ہیں یہ انسان کے گناہوں کو جلا کے پاک صاف کر دیتا ہے. سونے کو جلا کے اس کا میل نکالا جاتا ہے، چاندی کو گلا کے جلا کے اس کا میل نکالا جاتا ہے، لوہے کو گلا کے جلا کے اس کا میل نکالا جاتا ہے. ہر چیز کے جلانے کا سسٹم الگ ہے، ایسے میل کو جلایا جاتا ہے. تو انسان کی گناہوں کو جلانے کے لیے کیا ہے؟ رمضان کے صیام ہے اور رمضان کی راتوں کا قیام ہے. تو جو عمل ہمیں دیا جاتا ہے میرے دوستو، اس میں مشقت نہیں دیکھنی ہے، اللہ سے عافیت مانگنی ہے، لیکن مشقت آئے تو حوصلہ چھوٹا نہیں کرنا ہوتا ہے، ہمت ہارنی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، رکھ لیں گے، کوئی بات نہیں. عمر میں 2-3 مرتبہ اگر ایسے ذرا سخت روزے آ گئے تو ایسا بھی کیا مصیبت ہے. اچھا، ہمت کے ساتھ رہنا ہے، اور جو وعدے کیے گئے ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے ان پر یقین کامل رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو انوارات نصیب فرمائیں گے، اس کی جو برکتیں ہوں گی، نسلوں کے اندر تک برکتیں منتقل ہوتی ہیں. عمل میں پائے جانے والے مجاہدے کی اس کے انوارات منتقل ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں اس کے انوارات آتے ہیں. تقویٰ طہارت کے معیارات اونچے ہوتے ہیں، تقویٰ اور طہارتوں کے معیارات اونچے ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں. پاکیزگی، نورانیت باطن کی وہ حاصل ہوتی ہے، دل کے اندر صفائی آتی ہے، جلا آتا ہے، روح کے اندر، نفس کے اندر تزکیہ آتا ہے. پھر اس سے انسانیت کا کمال حاصل ہوتا ہے، اور جتنا کمال انسانیت میں آتا ہے اتنا اللہ کے نزدیک قرب اور درجہ حاصل ہوتا ہے. حق تعالی شانہ ہم سب کو ہمت کے ساتھ روزے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.